نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم برادران اسلام، بڑے اہم معاشرتی موضوع پر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے اسی نکاح سے، نکاح سے معاشرے کی ابتدا ہے، اور نکاح کے قیام پر بقا پر معاشرے کی بقا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس رشتے کو مفاد کا رشتہ بنایا جائے تو پھر معاشرے کا فساد بھی اسی پر مبنی ہے۔ لہذا معاشرے کی صحیح قیام کے لیے، صلاح اور فلاح کے لیے ازدواجی رشتے کو خالص دینی بنیاد پر قائم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ فرمایا کہ تم دین کی وجہ سے اس کو ترجیح دو۔ اور نکاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین کیجئے، اس سنت سے مراد وہ والی سنت نہیں ہے کہ جو آپشنل فعل ہوتا ہے، اس سنت سے مراد ہے کہ میرا طریقہ اور میرا وے ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جو نکاح کے وسائل ہونے کے باوجود اس سے اعراض کرے فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیگر احادیث میں فرمایا کہ نکاح انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو جوانی کے زمانے کے اندر آسمانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے، قیامت سے پہلے جب آئیں گے اور اس امت کی قیادت اور سیادت فرمائیں گے تو اس کے بعد نکاح بھی کریں گے۔ اتنی اہم سنت ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو اس نکاح کے عمل کو اور معاشرے کے قیام کے لیے، معاشرے کی صلاح و فلاح کے لیے اس سنت کو، اس طریقے کو اپنانا اور برداشت کے ساتھ اس کو باقی رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ ہے نکاح کرنا لازم اور ضروری ہے، دوسرا اس سے زیادہ اہمیت کہ اس کو باقی رکھنا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسیح الامہ بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے، کہتے ہیں چاہ مشکل ہے، سب غلط ہے، نبھا مشکل ہے، تو لہٰذا نبھانا لازم اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی وائف اور اپنی فیملی اور اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، اور میں سب سے زیادہ اچھائی کرنے والا ہوں، حسن اخلاق کرنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ، اتنی ازواج 11 ازواج مطہرات، ان سب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا معاملہ کر کے نمونہ امت کو فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اور بیوی کو فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو یہ حکم ہوتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ تو اتنا اہم رشتہ ہے، اس کو باقی رکھنا اور اس کو جاری رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔
کیوں ہمارے معاشرے کے اندر فساد آیا ہوا ہے، کیوں معاشرے کے اندر بے چینی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ رشتہ مفاد کی وجہ سے اپنایا جاتا ہے، اور اس رشتے کے اندر اگر کچھ مفادات آپس میں ٹکرائے جائیں تو پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد ہے۔ لہٰذا اس کو دینی طور پر ابتدا کرنا اور اس کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نمونہ دے کر گئے ہیں کہ کس طرح اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، اے عائشہ، جب تم خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم خوش نہیں ہوتی تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے، میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ اور پھر آگے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ میں نہیں چھوڑتی مگر صرف آپ کا نام، یعنی جب خوشی کی حالت ہوتی ہے تو آپ کا نام کے ساتھ قسم کھاتی ہوں، اور جب خوشی نہیں ہوتی تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، اور کسی قسم کا کوئی تعلق کے اندر، محبت کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں آتی۔ یہ انہوں نے ہمارے لیے نمونہ بیان فرمایا ہے۔ تو اسلام نے جو حکم دیا، اسلام نے جو وے بتلایا ہے، وہ بتلایا ہے حقوق کی ادائیگی کا۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ نکاح کا رشتہ اور معاشرت اور عائلی زندگی اور فیملی سسٹم، یہ سارے کا سارا ڈاواں ڈول ہے، خطرے کے دہانے پر ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وصل نے جو ہمیں تصور اور کنسپٹ دیا ہے، وہ دیا کہ اپنے حقوق لو۔ بیوی کہتی ہے مجھے حقوق دو، خاوند کہتا ہے مجھے حقوق دو۔ جب حقوق لینے کی باری آتی ہے تو پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر فتنہ اور فساد ہوتا ہے، جس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ حقوق لینے کی بات نہ کرو، حقوق کی ادائیگی کی بات کرو۔ قیامت والے دن خاوند سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، اور بیوی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے خاوند کے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر صلاح ہو، فساد اور جو ہے وہ اصلاح ہو اور فساد نہ ہو، امن ہو اور چین ہو، تو اس کے لیے ہمیں اسلام کے لائے ہوئے دستور کو اپنانا ہوگا۔ اور یہ دنیا، یہ آخرت کا نمونہ ہے۔ جو شخص اسلام کے اصولوں کو اگر صحیح طرح ادا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گی، اور اگر اسلام کے اصولوں کو چھوڑے گا تو یہی دنیا کی زندگی اس کے لیے جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔